ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیطانی اور دجالی قوتوں نے جہاں اور بہت سے پراسرار واقعات کو لوگوں کے درمیان گھڑ رکھا ہے، وہیں پر ایک ہے امریکہ میں ایریا 51 اور خلائی مخلوق کے وجود پر یقین رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے اس کے بارے میں نہ سن رکھا ہو یا اس میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ اور یہ ایک ایسا امریکی خفیہ علاقہ ہے جہاں پر عام انسان کو نہ صرف دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے، بلکہ امریکی حکومت کو بھی اس معاملے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکی ریاست نیواڈا کے رہنے والوں نے یہاں پر سینکڑوں پراسرار اور غیر معمولی سرگرمیاں محسوس کی ہیں۔ اس لیے نیواڈا کے صحرائی علاقے میں واقع ایریا 51 واقعی ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور امریکی دستاویزات کے مطابق ایریا 51 امریکی فضائیہ کا ایڈورڈ ایئر بیس بھی ہے۔ لیکن 1947 میں روزویل، نیو میکسیکو میں اڑن تشتری گرنے کا ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جسے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا۔ پہلے تو امریکی ایئر فورس اور حکومت نے اڑن تشتری کے ساتھ اسے جوڑا، لیکن دوسرے ہی دن یہ کہہ کر اس خبر کو غلط قرار دیا کہ یہ ایک موسمی غبارہ تھا، یعنی ہاٹ ایئر بیلون تھا۔ لیکن کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تباہ شدہ اڑن تشتری اور خلائی مخلوق کی لاشوں کو ایریا 51 لے جا کر ان پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات کتنی سچ ہے ایک عام انسان کبھی معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ ایریا 51 میں عام آدمی کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ تمام امریکی اداروں کو بھی معلومات سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایریا 51 میں کوئی معلومات چوری ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو ٹی وی یا ریڈیو کے سگنل آتے ہیں، اور نہ ہی وہاں پر اس طرح انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ان کی ویب سائٹس کو یا ان کے کمپیوٹرز کو ہیک کر کے ان کا ڈیٹا چوری کر سکے۔ ایریا 51 میں کام کرنے والوں کو اپنی کام کی نوعیت بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی قانونی مسئلے کی وجہ سے اپنے کام کی نوعیت کو ظاہر کرے بھی تو اسے 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور اس طرح ایریا 51 کا وجود 1955 سے قائم ہے، لیکن حکومت ہمیشہ سے اس کے پراسرار وجود سے انکار کرتی رہی۔ لیکن آخرکار جب عوام کا دباؤ زیادہ بڑھا تو 2013 میں اس کا وجود تسلیم کیا گیا، لیکن اس کا اصل مقصد پھر بھی چھپا لیا گیا، اور 58 سال تک اس کے وجود کو چھپانے سے یہ مقام مزید پراسرار بن چکا ہے۔ ناظرین، بے شک ایریا 51 ایک پراسرار راز ہے، اور اس سے متعدد نظریات بھی جڑے ہیں جن سے امریکی حکومت انکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان نظریات کو ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے، کیونکہ اس علاقے میں کئی لوگوں نے عجیب قسم کی اڑنے والی جہاز نما چیزیں دیکھی ہیں۔ لہٰذا ایریا 51 پر کئی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، اور ہزاروں ناولوں میں اسے خلائی مخلوق کا ریسرچ سینٹر بتایا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 1989 میں لاس ویگاس ٹی وی چینل پر رابرٹ نامی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ ایریا 51 میں کام کر چکا ہے، بلکہ وہاں پر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ باقی دنیا سے 100 سال آگے ہے، یعنی ایڈوانس ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ایریا 51 والوں نے لی ہے، نیو میکسیکو میں گرنے والی اڑن تشتری سے ریورس انجینئرنگ کر کے حاصل کی ہے۔ اور اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ خلائی مخلوق کی اڑن تشتریوں اور ریورس انجینئرنگ پر کام کر چکا ہے، اور اس علاقے میں بہت سی اڑن تشتریاں موجود ہیں، اور امریکہ بہت جلد اپنی اڑن تشتریاں بنا لے گا۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ امریکہ جو اڑن تشتریاں بنا رہا ہے ان میں غائب ہونے کی صلاحیت بھی ہوگی، لیکن امریکی حکومت نے اسے جھوٹا اور ڈرامے باز قرار دیا۔ ناظرین، پھر 2004 میں ڈان نامی ایک امریکی شخص نے ایریا 51 میں کام کرنے کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ ایریا 51 میں خلائی مخلوق کی لاشوں پر مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں، اور وہ خود بھی خلائی مخلوق پر ریورس انجینئرنگ کر چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ایریا 51 کو خلائی مخلوق سے ہماری دنیا سے رابطہ کرنے کا اسٹیشن بھی قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایریا 51 پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس مقام پر ایسے کیمیکل ویپنز
یعنی کیمیائی ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں دنیا کے انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ناظرین، ایک امریکی وکیل نے ایریا 51 کے خلاف درجنوں مقدمات درج کیے لیکن کسی بھی کیس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب تک وہ 25 سے زیادہ افراد کو قانونی مدد فراہم کر کے سامنے لایا ہے، جن کے مطابق ان کا کوئی رشتہ دار ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے ایک پراسرار بیماری سے جاں بحق ہوا ہے۔ ان میں سے 2 کیسز عالمی سطح پر بھی مشہور ہوئے اور ان میں سے ایک کیس ایک خاتون سٹیلا کا تھا، جس کا شوہر ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے گھر آیا تو اس کے بعد اس کی جلد مچھلی کی طرح ہوئی اور پھر اس کے جسم کے نچلے حصوں سے اس طرح خون نکل آیا جس طرح وہ اندر سے شدید زخمی ہو۔ اس کے علاوہ اس خاتون سٹیلا کے پاس ہاسپٹل کی وہ رپورٹس بھی موجود ہیں جن میں اس کے شوہر کی بیماری کو نامعلوم، لا علاج اور زہریلے کیمیکل کا ری ایکشن قرار دیا گیا۔ سٹیلا کا الزام تھا کہ اس کے شوہر پر ایریا 51 میں کوئی زہریلا کیمیکل آزمایا گیا۔ کئی سال تک وہ اس وکیل کی مدد سے اپنا کیس لڑتی رہی اور حکومت اس کی باتوں کو نیشنل سیکیورٹی کا بہانہ بناتے ہوئے رد کرتی رہی۔ پھر آخر کار 70 سال کی عمر میں یعنی 1995 میں سٹیلا انتقال کر گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا کیس بھی بند ہو گیا اور حکومت نے سکھ کا سانس لیا۔ ناظرین، دوسرا کیس بھی اسی نوعیت کا تھا جو ہیلن فراسٹ نامی خاتون کے شوہر رابرٹ فراسٹ کا تھا۔ اس نے یعنی رابرٹ فراسٹ نے بھی ایسی ہی کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اس وکیل کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود ایریا 51 میں ان زہریلے کیمیکلز پر کام کر چکے ہیں، لیکن ایریا 51 سے سیکیورٹی معاہدے کے مطابق اگر وہ کسی کو اپنا کام بتاتے ہیں تو انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ چاند پر انسانی قدم کو متنازع ماننے والوں کی نظر میں ناسا کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں کئی نقائص موجود ہیں۔ ایک امریکی نیوی آفیسر بل کیسنگ نے اپنی کتاب میں کافی نقائص بیان کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو میں خلابازوں کے سائے مختلف سائز کے ہیں، چاند پر ہوا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی امریکی پرچم ہوا میں لہراتا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں آسمان تو نمایاں ہے لیکن وہاں پر کوئی ایک ستارہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں ایک خلاباز زمین پر گرتا ہے تو اسے اٹھنے کے لیے 2 سے 3 مرتبہ کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ چاند پر کشش ثقل انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا ایک تعجب کی بات ہے۔ ایسے ہی اور بھی کافی نقائص ہیں جن کی تفصیل آپ کو انٹرنیٹ پر مل سکتی ہے۔ بل کیسنگ اور اس خیال کے حامیوں کا کہنا ہے کہ انسان سچ مچ چاند پر نہیں پہنچا تھا، بلکہ امریکہ نے یہ ڈرامہ ایریا 51 میں رچایا اور ایریا 51 کو عام لوگوں کی پہنچ سے اس لیے دور رکھا گیا کہ اگر بالفرض مستقبل میں بھی امریکہ کو کوئی اسی طرح کی جھوٹی ویڈیو بنانی پڑے تو وہ اس خفیہ مقام کو استعمال کر سکیں۔ دوستو، امریکی حکومت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نیواڈا کا ایریا 51 دراصل ایک ٹیکنالوجی ریسرچ اور ٹیسٹ سینٹر ہے، لیکن وہاں پر کون سی ٹیکنالوجی پر کام ہوتا ہے اس بارے میں کئی نظریات سامنے آ چکے ہیں، لیکن امریکی حکومت اور اس کے ماتحت ادارے اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایریا 51 میں موسمی تبدیلیوں پر کام ہوتا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کی بدولت امریکہ جب چاہے اور جہاں چاہے زلزلے اور دیگر آفتیں نازل کر سکتا ہے، جبکہ روس نے بھی گزشتہ کئی زلزلوں کے بارے میں رپورٹس تیار کی ہیں جن میں امریکہ پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ زلزلے امریکہ نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے برپا کیے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے تمام طاقتور انسان، چاہے وہ کسی بھی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہودیوں کی سرپرستی میں دنیا میں ایک نیا عالمی نظام لایا جا سکے، یعنی نیو ورلڈ آرڈر لایا جائے، جس میں اس عالمگیر نظام کو متعارف کروانے میں فری میسنز اور الیومیناتی کا کردار بہت اہم ہوگا۔ لہٰذا امریکی حکومت اور فوج نے ہمیشہ ایریا 51 اور اس علاقے سے جوڑی گئی کہانیوں کو ماننے سے انکار کیا۔ 58 سال تک اس مقام سے انکار کے بعد جب کچھ دستاویزات لیک ہوتی ہیں، پھر بھی امریکی حکومت نے کہا کہ اس نام سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ وہ امریکی ایئر فورس کا ایک ٹیسٹ سینٹر ہے جہاں پر جاسوسی کرنے والے جہازوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔
کئی سالوں تک اس ٹیسٹ سینٹر کو چھپا کر رکھنے کا سیدھا سادہ مطلب سیکیورٹی تھا، جو کہ ہر ملک چاہتا ہے۔ اور خلائی مخلوق کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی دریافت نہیں ہوا، نہ ہی نیواڈا کے ٹیسٹ سینٹر میں اس پر کوئی کام ہوتا ہے۔ البتہ اس ٹیسٹ سینٹر کے آس پاس اڑن تشتریوں کا نظرانہ اصل میں جدید طرز کے جاسوس طیارے ہیں، جیسا کہ اسپائی پلین U-1، بلیک برڈ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جاسوس طیارے شامل ہیں۔ ان طیاروں کی جدید شکلوں اور 70,000 فٹ کی بلندی سے اوپر لگ بھگ 4,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لوگ انہیں اڑن تشتریاں سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، ان باتوں سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایریا 51 میں خلائی مخلوق کا ڈرامہ رچا کر اصل میں ان مقاصد کو چھپایا جا رہا ہے، جو کہ مستقبل میں بہت بڑا چیلنج بننے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے بارے میں جان بوجھ کر ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں جن سے لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگ جاتا ہے اور یہ اپنے مقاصد پوری طرح حاصل کر لیتے ہیں۔ اڑن تشتریوں سے کسی کو انکار نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو بھی نظر آتی رہتی ہیں، لیکن خلائی مخلوق کو جان بوجھ کر اس معاملے میں گھسایا گیا تاکہ پوری دنیا کا دھیان خلائی مخلوق کی طرف لگا رہے اور یہ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ جس علاقے میں کام کرنے کا بتانے پر 10 سال قید ہو، لوگ وہاں پر کام کرنے کا دعویٰ کریں اور یہ خاموش رہیں، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایریا 51 کی حقیقت جو بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان و دجال کے پجاریوں سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔